بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت اسلامیات کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے وہ اپنے فائنل کانٹینٹ سے، آپ نے دیکھا ہوگا کانٹینٹ جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے آپ کا، اور اس میں جو ہے وہ پہلے سال ہجرت سے لے کر 11 سال ہجرت، 11ویں سال تک جو ہے وہ آپ کے کانٹینٹ میں جو ہے وہ شامل ہے۔ 11واں سال ہجرت جو ہے وہاں تک آپ کے کانٹینٹ میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی، ہم پچھلی کلاسز میں تو جو ہے وہ مکی زندگی پڑھتے آئے ہیں، لیکن اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی۔ اب اس میں مدنی زندگی کے بعد مدینہ میں تشریف لانے کے بعد جو ہے وہ پہلا سال ہجرت، دوسرا سال ہجرت، تیسرا سال ہجرت، چوتھا سال، ہر سال کچھ نہ کچھ واقعات پیش آتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم 11ویں سال ہجرت تک جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے پڑھا ڈو یو نو میں کہ یہیں سے جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ تو یہی آپ دیکھیں، پہلا سال ہجرت، پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کانٹینٹ بھی کھول لیجئے اپنا، ہم نے جو ہے وہ دوسرا سال ہجرت تک جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہی ہم نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ آپ بھی بک کھول لیجئے۔ ہم پڑھیں گے تیسرا سال ہجرت، پیج نمبر ہے 56۔ سب سے پہلے ہم اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے سال ہجرت میں جو ہے وہ غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ اب اس کے جو نتائج ہوئے، اس کے بعد جو ہے ان کا کیا ریئیکشن تھا، وہ ہم پڑھیں گے تیسرے سال ہجرت میں۔ غزوہ احد، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ غزوہ احد میں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ غزوہ، جیتا ہوا غزوہ جو ہے وہ ہار گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اس میں آپ کو ایک دیا ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو ہمارے نبی کے پیارے نواسے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم ہیڈنگ، دیکھیے، انتقامی کارروائی۔ غزوہ بدر میں مارے جانے والے لوگوں کے رشتہ دار بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ ظاہر ہے ہار کا جو ہے وہ زخم بہت ہمیشہ تازہ ہی رہتا ہے، میرے خیال سے تو ہے نا، کہ ہار جو ہے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی ہمارے مذہب سے ہی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ان لوگوں کو لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیا جائے اور شام کی تجارت سے جو منافع حاصل ہوا ہے اس سے جنگی تیاریاں کی جائیں، یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے جو بھی ان کو ساز و سامان چاہیے تھا وہ جو ہے وہ لیا جائے۔ لہٰذا فوراً بڑے جوش کے ساتھ تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ میں عورتیں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ جنگی تیاروں کا سن کر عورتیں بھی شامل ہو گئیں، کیونکہ مارے جانے والوں کی ماؤں نے منت مانی تھی کہ ہم اپنی اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر رہیں گی، یعنی کہ غزوہ بدر میں جو ہلاک ہوئے تھے تو ان کی ماؤں نے یہ کہا تھا، منت مانی تھی کہ اپنی اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر رہیں گے۔ ان عورتوں کی لیڈر ہندہ، عتبہ بن ربی کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی، دونوں ہی خطرناک اسلام کے لیے تھی،
جو عورتوں کا جوش بڑھا رہی تھی۔ عرب کے بڑے بڑے شاعر بھی اپنی شاعری سے کفار سپاہیوں کے دلوں میں انتقام کی آگ کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی تیاریاں۔ اچھا، حضرت عباس نے جو ہے وہ اطلاع دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے مگر مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے کفار کی جنگی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی خط لکھا، وہیں سے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو آگاہ کر دیا اور ایک تیز رفتار قاصد، پیغام لانے والے کو کہتے ہیں قاصد، کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات معلوم کرنے بھیجا تو معلوم ہوا کہ کفار کی فوجیں مدینہ میں داخل ہونے والی ہیں، یعنی یہ قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا، کچھ نے کہا شہر سے باہر جنگ کی جائے، کچھ نے شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بھی یہی مشورہ دیا۔ آخر طے ہوا کہ جنگ شہر سے باہر کی جائے۔ 5 شوال بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ ادا کر کے لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہونے لگے تو عبداللہ بن ابی نے اسی وقت اپنی منافقت ظاہر کر دی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہہ کر پلٹ گیا، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، یعنی کہ اس نے جو ہے وہ لشکر سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی اور ریزن کیا بتایا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر 1000 سے گھٹ کر 700 رہ گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جبل رما، تیر اندازوں والی گھاٹی، یہاں پر جو ہے وہ تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک کفار کے لشکر نے 6 شوال 3 ہجری کو مدینہ کے قریب احد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، یعنی کہ وہاں پر آ کر اسٹے کیا۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے اور صفیں اس طرح ترتیب دی کہ احد کا پہاڑ پشت کی طرف ہو گیا، یعنی کہ پیچھے کی طرف ہو گیا، اور دشمن کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ احد کی گھاٹی پر مقرر کر دیا۔ اس دستے کی قیادت حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستہ مقرر کیا اس کو جبل رمات یعنی تیر اندازوں والی گھاٹی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو خاص تاکید کی کہ ہماری پشت کی طرف سے حفاظت کرنا، فتح ہو بھی جائے تب بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ دیکھیں پہلے ہی ہمارے نبی نے ان کو انسٹرکشن دے دی تھی کہ فتح ہو بھی جائے، آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ ہم یہ غزوہ جو ہے وہ جیت چکے ہیں، تب بھی جو ہے وہ آپ یہ اپنا جو آپ کی جگہ ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، لیکن یہیں پر جو ہے وہ غلطی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر زرہ پوش سپاہیوں کا کمانڈر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا افسر مقرر کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے اپنی تلوار عنایت کی، ہمارے نبی نے اپنی تلوار جو ہے وہ حضرت ابو دجانہ کو خاص طور سے دی۔ ننھے مجاہدین، اب دیکھیے آگے 2 بچے ہیں اس جنگ میں، 2 کم عمر بچوں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شامل ہونے کی ضد کی۔ دیکھیں بچوں کا جوش کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنا رہے ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانے کو کہا گیا تو انہوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کر کے دکھایا، یعنی کہ انہوں نے کہا میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ تیر اندازی میں مہارت کی وجہ سے انہیں شامل کر لی گیا، چھوٹے تو تھے لیکن تیر اندازی میں ماہر تھے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی میں ہرانے کا دعویٰ کیا۔ خود ہی سے دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو جو ہے وہ کشتی میں ہرا سکتا ہوں، یعنی کہ دونوں میں ایک ایک کوالٹی تھی، ایک تیر انداز بہت اچھے تھے اور ایک جو ہے وہ اس طرح کے ماہر تھے، کشتی میں ہرا سکتے تھے ان کو۔ تو دونوں کا مقابلہ کرا کر دیکھا گیا اور انہیں بھی لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ دونوں کا جوش تھا، جذبہ تھا، لگن تھی، تو اس وجہ سے دونوں بچے جو ہے وہ اس غزوے میں شامل ہوئے۔ جنگ کے واقعات 7 شوال تیسرے دن دیکھیں، 7 شوال 3 ہجری کو جنگ کا آغاز ہوا۔ ان دنوں جنگ کا اعلان طبل بڑا ڈھول بجا کر ہوتا تھا، لیکن غزوہ احد کا آغاز طبل بجا کر کفار عورتوں نے دف بجا کر اور جوشیلے شعر پڑھ کر کیا۔ ہندا سب سے آگے تھی، پہلے کفار کے علمبردار نے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
तलवार के एक वार से उसका काम तमाम कर दिया। अब आम जंग शुरू हो गई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब बहुत जो है वो बहादुर, निडर, दिलेर। हज़रत हमज़ा के मायने भी शेर, अली का जो लक़ब है हैदर, उसके मायने तो चीर फाड़ कर देने वाला शेर, यानी कि दो टुकड़े, अपने शिकार के दो टुकड़े कर देने वाला शेर। ठीक है, तो दोनों ही ज़ाहिर शेर दिल थे। हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुश्मन की फ़ौजों में घुसकर लाशों के ढेर लगा दिए। वो काफिर औरतें जो जोश बढ़ाने आई थी बदहवास होकर भागी। ज़ाहिर है इतना कुछ देखकर वो बदहवास ही होंगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर दर पे हमलों ने कुफ़ार के पांव उखाड़ दिए तो कुफ़ार फौज ने भागना शुरू कर दिया। तीर अंदाजों की उजलत, यानी कि जल्दबाजी, उजलत कहते हैं जल्दबाजी को। तो जबले रमात पर मुकर्रर दस्ते ने, जो हमारे नबी ने उनको मुकर्रर किया था और इंस्ट्रक्शन भी दी थी, ताकीद की थी आपको कि अगर फतह हो भी जाए तब भी आप जो है इस मकाम को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको नज़ाकत का पता था कि फौज वापस भी आ सकती है। तो ऐसा ही हुआ। देखा कि कुफ़ार फौज भाग रही है तो वो समझे कि जंग खत्म हो गई और खतरा टल चुका है, लिहाजा वो जोश और खरोश के नारे लगाते नीचे उतरने लगे ताकि माले गनीमत जमा कर लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद याद दिलाई। देखिए हमारे नबी ने उसी वक्त कह दिया था, ताकीद की थी कि ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी जो है वो उनकी याद दिलाने के बावजूद भी जो है वो फतह की खुशी में जो है वो उन्होंने गड़बड़ की, मगर वो फतह की खुशी में सब कुछ भूल गए। अब जबले रमात पर सिर्फ 10 तीर अंदाज रह गए। काफिरों के एक फौजी दस्ते ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, के साथ कोहे ओहद का चक्कर काट कर पीछे से भरपूर हमला करके सारे तीर अंदाजों को शहीद कर दिया। यानी कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद पर वहाँ खड़े रहे वो शहीद हुए। इसी दौरान कुफ़ार की भागती हुई फौज ने भी पलट कर हमला कर दिया। मुसलमानों को संभलने का मौका न मिल सका और बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे नबी को फॉलो करते रहे वो जो है तमाम सहाबा जो है वो शहीद हुए। ज़ाहिर है वो खड़े रहे और पीछे से उन्होंने जो है हमला कर दिया। अब देखिए जबले रमात के तीर अंदाजों पर हमला करने वाले कुफ़ार दस्ते का फर्जी खाका, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है वो वापस आ गए। उसके बाद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और जानिसारी। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी, यानी कि रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा थी दोनों में, हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी शहादत पर अफवाह फैल गई। अच्छा, हज़रत मुसअब बिन उमैर की शहादत हुई तो ये अफवाह फैला दी गई कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। बड़े बड़े दिलेरों के हौसले पस्त हो गए। तमाम मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे कि हज़रत काब बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर आवाज़ लगाई, मुसलमानों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है। ये सुनकर कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार कर दी। जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो ज़ाहिर उन्होंने भी सुन लिया, कुफ़ार ने भी सुन लिया, उन्होंने जो है वो तीरों की बरसात कर दी। जंग जोरों पर थी और बहादुर से बहादुर सहाबी के हौसले भी टूट रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जोश से लड़ रहे थे कि 3 तलवारें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से टूटी, यानी कि जोश देखिए आपकी तलवारें टूट गई। कुफ़ार हर तरफ से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना निशाना बना रहे थे, लिहाजा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया, यानी कि आपको बचाया। हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गए। अब जो तीर आता वो उनकी पुश्त पर आता, यानी कि पीठ पर लगता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह की तलवारें कुफ़ार के हमलों का जवाब दे रही थी। हज़रत ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़ते लड़ते ज़ख्मों से चूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपना मुँह रखा और जान दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार के हमलों को हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथों पर रोका तो एक हाथ कट कर गिर पड़ा। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, यानी कि दांत, आपके दांतों पर जो है वो चोट लगी, दंदान मुबारक शहीद हो गए और खुर्द की कड़ियाँ जो है वो रुखसार में इस तरह घुस गईं कि खींच कर निकाली गईं। चेहरे पर यानी कि इस तरह से वो जो है वो कड़ियाँ जो थी उसकी घुस गई कि खींच कर निकालना पड़ा। आप देखें कि किस कदर जो है वो
کیا منظر ہوگا اس وقت. اچھا اس کے بعد ہے غزوہ احد کے نتائج. ظاہر ہے بالکل ہی بھگدڑ مچ گئی اور بہت ہی افراتفری ہو گئی. اب دیکھتے ہیں اس کے نتائج. اس غزوے کے نتائج دیکھتے ہوئے ہمیں اطاعت امیر کمانڈر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے. اس جنگ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانا گیا، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور بے پناہ جانی نقصان ہوا. آج ہمیں بھی جن مسائل کا سامنا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے. ظاہر ہے جو ہمارے نبی نے حکم دیا ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، جو احکامات ہم تک پہنچائے ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہی حالت ہو رہی ہے. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے. بہت بڑی تعداد ہے، 70 صحابہ، ہمارے نبی کے 70 ساتھی جو تھے وہ شہید ہو گئے. دوست تھے، صحابی کے معنی دوست اور ساتھی کے ہیں، جن میں بڑے بڑے حفاظ یعنی کہ حافظ بھی شامل تھے. حافظ کی جمع حفاظ. ہندہ نے ایک حبشی غلام وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر تیار کیا تھا. پہلے سے وہ پلان کر کے بیٹھی تھی. چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تب بھی اس کو سکون نہیں آیا. ہندہ نے اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا ڈالا. اس سے بھی اس کا انتقام پورا نہ ہوا تو ان کے ناک کان بھی کاٹ ڈالے. اپنے پیارے چچا کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی صبر کیا. کیا جو ہے وہ منظر ہوگا آپ خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. شکست پر ہمارے نبی کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا آپ کو معلوم ہے، ڈو یو نو میں دیکھیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا. حالانکہ معاف کرنے والا فعل نہیں تھا اس کا، لیکن ہمارے نبی کا عفو و درگزر دیکھیں کہ انہوں نے معاف کر دیا. وحشی نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمہ کذاب نامی جھوٹے نبی کو قتل کیا. اچھا اب دیکھیے شکست پر اللہ پاک کی تسلی. مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ پاک نے کس طرح جو ہے وہ تسلی دی. غزوہ احد کے بعد سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو. یہ اب اللہ پاک جو ہے وہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو. ظاہر جب اتنا بڑا حادثہ ہو جائے تو مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے وہ بیٹھ گئے ہوں گے. بس اسی اس کا دکھ جو ہے وہ غم جو ہے انہیں ستا رہا ہوگا. تب ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اور تم ایماندار ہو. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں. یعنی کہ غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ بھی زخمی ہوئے. ہم لوگوں کے دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کے دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی کسی کی فتح ہے تو کبھی کسی کی شکست ہے. ایسا ہوتا ہی رہتا ہے نا، الٹ پلٹ اللہ پاک کرتا ہی رہتا ہے. شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. دیکھیں شہادت شہید بھی کرنا تھا، شہادت کا درجہ بھی دینا تھا اللہ پاک کو، صحابہ کرام کو، تو یہ شکست رکھ دی سامنے. اور ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہوا کہ کون جو ہے وہ ہمارے نبی کے ساتھ مخلص تھے، ٹھیک ہے، کون مخلص نہیں تھے جنہوں نے جو ہے وہ راستہ بدل لیا. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. یعنی کہ مسلمان بالکل الگ ہو گئے اور کافر جو ہے وہ مٹ گئے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے تسلی دی اور فرمایا اس جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس پر غم نہ کھاؤ، کیونکہ اگر تم میں ایمان رہا تو تم فتح حاصل کرو گے. یعنی کہ ایمان قائم رہے گا تو آپ فتح حاصل کر سکیں گے. چنانچہ اس جنگ کے بعد مسلمان ہر جنگ میں کامیاب ہوئے. کوئی جنگ ایسی نہیں رہی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل نہ کی ہو. یہ بہت بڑا سبق تھا سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اپنے جو ہے وہ کمانڈر کی بات نہیں مانی تھی، نہیں مانی بلکہ عجلت جلد بازی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ ان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید جو کی تھی انہوں نے وہ بھول گئے وہ. اچھا اس کے بعد ہے ایک اور انداز سے تسلی دی گئی کہ اگر غزوہ احد میں تمہارے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد کے شروع میں تمہارے مخالف ایسے ہی زخمی ہوئے تھے. یعنی کہ وہ بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے تھے.
ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ جیتنے والا ہارتا اور ہارنے والا جیتتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, یہی سسٹم ہے کہ کبھی جیت ہوتی ہے کسی کی, کبھی ہار ہوتی ہے. کوئی کسی نے جیتا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے, کوئی ہارا ہوا ہوتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے. یہی اللہ پاک کا سسٹم ہے, الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے اللہ پاک. ٹھیک ہے, غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست اپنی غلطی سے ہوئی اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی, وہ یہ کہ جنگ کی شدت میں صبر کا مظاہرہ کرنا, یعنی کہ کتنی بھی شدت ہو لیکن آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اس کے بعد ہے نمبر 2, کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ ملنا. یہ بھی ہمارے اللہ پاک کی جو ہے وہ حکمت تھی کہ لوگوں کو شہادت کا درجہ بھی دینا تھا. نمبر 3 ہے ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنا. جو مسلمان تھے اور جوش و جذبے سے لڑے وہ جو ہے گناہوں سے پاک ہو گئے. اس کے بعد ہے نمبر 4, کافروں کو وقتی کامیابی دینا جن سے ان کا غرور بڑھے گا. ان کے غرور کو اللہ پاک نے اور بڑھایا تاکہ ان کا حشر ہو آگے, اور یہی چیز بعد میں ان کی تباہی کا سبب بنی. دیکھا میں نے کہا نا کہ حشر تباہی ہوتی ہے ان کی, جو غرور جو ہے وہ جن کا بڑھتا ہے, کیونکہ غرور اللہ پاک کو بالکل بھی جو ہے وہ پسند نہیں ہے. چنانچہ ان آیات کے مطابق بعد کے حالات میں ایسا ہی ہوا. غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ان تمام میں اللہ کے فضل سے مسلمان جیتے. ان غزوات کے نام یہ ہیں, دیکھیں 5 غزوات دیے ہوئے یہاں پر, غزوہ احزاب, غزوہ خیبر, غزوہ موتا, غزوہ حنین اور غزوہ تبوک. سب سے آخر میں 9 ہجری میں جو ہے وہ غزوہ تبوک. آپ دیکھیں کہ شروع میں ہی جیسے سے 5 ہجری میں ہو گیا غزوہ احزاب, اور اس کے 2 سال بعد ہی 7 میں ہو گیا غزوہ خیبر, 8 میں ہو گیا غزوہ موتا, پھر 8 میں دوبارہ جو ہے غزوہ حنین, اس کے بعد 9 میں جو ہے غزوہ تبوک. وہ یعنی کہ شروع کے جو سال تھے ہجرت کے اس میں غزوات ہوتے رہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے غزوہ بدر, پہلا غزوہ ہی وہ تھا غزوہ بدر, پھر احد ہوئی, پھر اور یہ 5 غزوات جو ہے وہ ہوتے رہے. اب اس میں ایکسرسائز میں ایک ہم سے کوشچن کیا ہے کہ اگر مسلمان غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تو کیا ہوتا. بے شک جیت جاتے, لیکن اللہ پاک کے ان انعامات سے محروم رہ جاتے. جیسے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مجھے شہادت کا درجہ بھی تو دینا تھا, کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ بھی ملنا تھا. ٹھیک ہے, تو ظاہر ان چیزوں سے رہ جاتے. پھر اللہ پاک جو انعامات دے رہا تھا, ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنا, یعنی کہ جو لوگ بالکل مخلص ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا, اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف کیا. ٹھیک ہے نا, بھلے وہ جیسے بھی تھے لیکن ہمارے نبی کے جو ہے وہ ساتھی تھے, یہی بڑی بات تھی. تو ان سب چیزوں سے محروم رہ جاتے. جیت تو چکے تھے وہ, لیکن ایک بس جلد بازی کی وجہ سے یہ غزوہ جو ہے وہ ہار میں بدل گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو میرے خیال میں سے تو اگر مسلمان غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تو کیا ہوتا, جیت جاتے, لیکن اللہ پاک کے ان انعامات سے محروم رہ جاتے جو اللہ پاک بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کی ایکسرسائز بھی دیکھ لیتے ہیں ہم, کانٹینٹ بھی کھول لیجئے اپنا. تیسرا سال ہجرت ہے, اس کی ایکسرسائز ہے. سوال نمبر 1 ہے, عبداللہ بن ابی کون تھا اور اس نے کیا حرکت کی؟ بتائیے کیا حرکت کی تھی. اچھا, میں نے آپ کے اسسمنٹ میں بھی بہت شارٹ کوسچن جو ہے وہ نکالے ہیں ریڈ کر کے. آپ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح میں نے ریڈ کر کے نکالا ہے اسی طرح سے آپ بھی جو ہے وہ ریڈ کریں گے اور ان کو نکالیں گے. حضرت عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافق تھا. ٹھیک ہے نا, حضرت عبداللہ بن ابی کون تھا اور منافق تھا, اور اس نے کیا کیا تھا کہ اپنی جو ہے فوج لے کر جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا, اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, غزوہ احد کے ننھے مجاہدین کے بارے میں لکھیے. کون کون تھے؟ حضرت رافع تھے اور حضرت سمرہ. ٹھیک ہے, تو دونوں حضرت رافع جو ہے وہ تیر اندازی میں ماہر تھے اور حضرت سمرہ کشتی بازی میں جو ہے وہ ماہر تھے. تو دونوں نے اپنی اپنی صلاحیتیں دکھائیں اور اس غزوہ میں شریک ہوئے. جبل رماد کے تیر اندازوں نے کیا کیا اور ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا کیا؟ جلد بازی کی انہوں نے کہ اپنا جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ چھوڑ دی. جس مقام پر ان کو تعینات کیا گیا تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا مقام چھوڑ دیا تھا, اور جلد بازی کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے تھے.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है ग़ज़वा उहद में हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिसारी के बारे में लिखिए। ये आप पढ़कर लिखिएगा। देख रहे थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह जो है वो घेरे में लेकर इन लोगों ने बचाया। फिर भी देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और रुखसार पर चोट आई, ठीक है, चेहरे पर जो है वो चोट आई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की शिकस्त में अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी। देख लें हिकमत क्या थी। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जंग की शिद्दत में सब्र का मुजाहरा करना, ये हिकमत थी अल्लाह पाक की कि मुसलमान सब्र से काम लें, ठीक है। कुछ लोगों को शहादत का दर्जा देना था अल्लाह पाक को, तो वो काम हुआ। ईमान वालों को उनके गुनाहों से पाक करना था, तो वो काम हुआ, ठीक है। और काफिरों के गुरूर को बढ़ाना था ताकि वो तबाही की तरफ जाएं, ताकि वो तबाह व बर्बाद हो जाएं, ठीक है। ये हिकमत थी अल्लाह पाक की। उसके बाद ये खाली जगह देख लीजिए। ग़ज़वा उहद सन डैश में हुआ, सन 3 हिजरी में हुआ, ठीक है। डैश ने ख़त के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला भेजी। आपके कौन थे? वो चचा थे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश अदा करके लश्कर लेकर मदीना निकले, नमाज जुमा अदा करके, ठीक है। नमाज जुमा अदा करके आप लश्कर लेकर मदीना निकले, मदीना से निकले। डैश पर 50 तीरंदाज मुकर्रर थे जिनकी क़यादत डैश कर रहे थे। अच्छा, हमारे नबी ने जो तीरंदाज जो है वो जो तैनात किए थे उनकी जो है वो क़यादत कौन कर रहे थे? मेरे ख्याल से हज़रत हमज़ा कर रहे थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे। वहशी ने डैश को शहीद कर दिया। किसको शहीद कर दिया था? हज़रत आपके चचा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिया था, ठीक है। ये वहशी जो है, ये हिंदा नामी औरत जो थी, इसने जो है वो उससे गठजोड़ कर लिया था, यानी कि उसके साथ मिल गई थी और कहा था कि इनको हज़रत हमज़ा को जो है वो शहीद करना है, ठीक है। अब उसके बाद राइट रॉन्ग के वो भी दिए हुए हैं आपको, सेंटेंस दिए हुए हैं कि जो राइट है उसको राइट और जो रॉन्ग है उनको रॉन्ग करना है। ग़ज़वा उहद का आगाज़ तिबल बजाकर, ठीक है। आपने देखा होगा आपके कंटेंट में जब हमने तीसरा साल हिजरी पढ़ा है, इसकी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, फिर भी मैंने आपको बता दी है एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चौथा साल हिजरी, बनु नुज़ैर की बदअहदी और जिलावतनी। जिलावतनी कहते हैं वतन से निकाल देना, मुल्क से बाहर निकाल देना। आप चलिए हम इसको रीड करते हैं, आप देख लीजिए, अपना कंटेंट भी साथ ही रखिए। चौथा साल हिजरत हम पढ़ रहे हैं। चौथा साल हिजरत भी सिर्फ आपको रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नुज़ैर की बदअहदी पर क्या फैसला किया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नुज़ैर को क्या हुक्म दिया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, हम इसको देखेंगे। पहले इसका हम मुताला कर लेते हैं, यानी कि हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, मिसाक के मदीना की एक शर्त ये थी कि मरने वालों का खून बहा और फिदिया अदा करने का जो तरीका पहले से है वो कायम रहेगा, यानी कि फिदिया का जो भी तरीका था वो अभी भी कायम रहेगा। शर्त के मुताबिक एक मामले में 2 अफराद के कत्ल का खून बहा कबीला बनु नुज़ैर को अदा करना था, यानी कि 2 अफराद के साथ ऐसा हो गया था कि उनका खून बहा जो है वो अदा करना था कबीला बनु नुज़ैर को। उसके मुतालबे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ बनु नुज़ैर के पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा मंजूर कर लिया, लेकिन उनके दिल में कुछ और था, लेकिन दिल से मंजूर नहीं किया था उन्होंने मंसूबा बनाया कि जिस घर के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, उसकी छत से एक भारी पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए ख़बर कर दी, यानी कि अल्लाह पाक ने आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपको चौकन्ना कर दिया, खबर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वहाँ से हट गए और मदीना वापस चले आए। बनु नुज़ैर की बदअहदी पर, यानी कि जो अहद हुआ था, जो बात हुई थी, जो माहिदा हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी की उसने। तो बनु नुज़ैर की बदअहदी यानी कि जो अहद किया था, जो माहिदा किया, उस पर पूरे नहीं उतरे वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हमला करने का हुक्म दिया।
मुसलमान जब उनके इलाके में पहुंचे तो बनु नुज़ैर के लोग अपने किलों में बंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन तक उनका मुहासरा किया। या एक वो दिया हुआ है उन्होंने जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान का जो है वो नक्शा है, बनु नुज़ैर के मकानात भी दिखाए हैं उन्होंने, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब्दुल्ला बिन उबी फिर उनका सिफारशी बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनको माफ़ कर देने की दरख्वास्त की, क्योंकि ये यहूदी भी उनके हलीफ दोस्त कबीला थे, ठीक है। हरीफ कहते हैं दुश्मन को, हलीफ कहते हैं दोस्त को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नुज़ैर को मदीने से निकल जाने का हुक्म दिया, साथ में ये शर्त भी रखी कि वो अपना असला छोड़ कर जाएँ और जिस कदर सामान ले जा सकते हैं ले जाएँ। चुनांचे जो कुछ वो ले जा सकते थे लेकर शाम की तरफ चले गए। जो असला उन्होंने छोड़ा उसमें 50 ज़रें, जो जंगी लिबास होता है वो, 50 खुर्द और 340 तलवारें थी। इस तरह उनके निकल जाने से मदीना एक और यहूदी कबीले से पाक हो गया। ये वाक़या रबीउल अव्वल 4 हिजरी में पेश आया। अब इसमें एक डू यू नो भी दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 हिजरी में जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई थी। दूसरा देखिए, क्या आपको मालूम है इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया, और देखें उन्होंने कितनी जल्दी सीख ली थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों पर भरोसा ना था। चुनांचे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 15 दिन में इब्रानी ज़बान सीख ली थी। आप लोग तो अरबी बोलने वाले थे, तो इब्रानी ज़बान सीखना ज़रूरी हो गया था क्योंकि समझ में नहीं आता था, तो इसलिए जो है वो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये इब्रानी ज़बान सीख ली थी। अब देखिए, सोचें और बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु नुज़ैर को असला छोड़ने का हुक्म क्यों दिया? इसलिए दिया होगा कि जंग की तैयारी ना कर लें, है ना, जंग के लिए तैयार ना हो जाएं। अच्छा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नुज़ैर की बदअहदी पर क्या फैसला किया था? क्या फैसला किया था? मुसलमानों को हुक्म दे दिया था कि मुहासरा करने का हुक्म दे दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन तक उनका मुहासरा किया था, यानी कि जंग की तैयारी कर ली थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नुज़ैर को क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया था? यही हुक्म दिया था कि अपना असला जो है वो छोड़ कर जाएं, और जिस कदर सामान ले जा सकते हैं, यानी कि असला छोड़कर सामान जो भी था वो आप ले जा सकते हैं, तो यही हुक्म दिया था कि अपना असला जो है वो यहीं छोड़ दें और सामान जिस कदर ले जाना चाहते हैं वो ले जाएं, ताकि यही वजह होगी ना, ताकि जंग की तैयारी ना कर सकें, जंग ना हो, जंग से जो है वो बचा जा सके, क्योंकि तबाही होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया चौथा साल। अब हम देखेंगे 5वां साल हिजरत। इसमें भी जो है वो आपको सबक का मुताला करना है। अच्छा, जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आप पेंसिल साथ लेकर बैठेंगे, जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड जो है ऐसा है जो आपके MCQs या ब्लैंक्स में आ सकता है, राइट रॉन्ग के लिए हो सकता है, वो जो है आप अंडरलाइन करते जाएंगे। मैंने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं असिस्मेंट के लिए, मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप भी जो है वो इसी तरह से जो है वो रीडिंग करते हुए क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं 5वां साल हिजरत। इसमें क्या हुआ? ग़ज़वा अहज़ाब, ठीक है। मुसलमानों के मदीना आने के बाद से हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अब मदीना में मुकम्मल इस्लामी हुकूमत कायम थी। मुसलमान एक बड़ी और मजबूत कौम की हैसियत से नुमायाँ हो चुके थे। फिर ग़ज़वा बदर में उन्होंने कुफ़ार को बुरी तरह शिकस्त देकर शानदार फतह हासिल की थी। इन सब बातों को देखते हुए यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी, क्योंकि उन्हें मुसलमान एक बड़ी ताकत बनते नज़र आ रहे थे। ज़ाहिर है एक बड़ी ताकत बन गए थे, तो उन्हें भी ये नज़र आ रहा था। मुसलमानों से मुआहदा करने के बावजूद उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत और दुश्मनी के जज्बात भरे हुए थे। ये तो ज़ाहिर है मज़हब का क्लैश था। उनकी मुसलमानों से दुश्मनी और उनसे जंग करने की वजूहात क्या थी? आइए आगे पढ़ते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब के असबाब, यानी कि क्या वजूहात थी जो ग़ज़वा अहज़ाब जो है वो पेश आया। अंसार, औस और खजरज के लोग मवाक़ात के बाद, यानी कि जो आपने देखा था हिजरत मदीना के बाद जो अंसार और मुहाजिरीन का जो आपस में अख़ुवत भाईचारे का रिश्ता हुआ था, उसके बाद से जो है वो मजबूती देख ली थी उन्होंने। चुनांचे यहूद उन्हें आपस में लड़वाने में नाकाम होने लगे। ज़ाहिर है वो तो भाई भाई बन गए। अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया कि अंसार और मुहाजिरीन एक दूसरे के भाई भाई, तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त ना हुई, पहली वजह तो ये थी।
ٹھیک ہے, کہ دونوں کا آپس میں کوآرڈینیشن یعنی کہ دونوں کا آپس میں جو ہے وہ تعاون جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوا, وہ انہیں لڑوانے میں لگ گئے. اس کے بعد دیکھیے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے. اب یہود کی برتری ختم ہو چکی تھی جس پر وہ اندر ہی اندر تل ملا رہے تھے. ظاہر ہے کسی اس سے جو ہے وہ اس کی حیثیت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو پھر وہ ایسے ہی تل ملاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہود بھی یہی کر رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو دیکھ کر جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ ایک ان کے اندر لاوا پکڑا تھا کہ کس طرح سے ان کی حیثیت کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. اس کے بعد یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو میثاق مدینہ توڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکال دیا تھا. میثاق جو ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ معاہدوں کو کہتے ہیں, تحریری معاہدہ تھا یہ. تو جو ہے اس چیز کو انہوں نے اس معاہدے کو خلاف ورزی کی تھی تو مدینہ سے نکال دیا تھا. اس لیے دونوں قبائل اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے. ظاہر اندر ہی اندر جو ہے وہ بے چین تھے اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے. معاہدے کے روح سے جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا تھا حالانکہ, لیکن پھر بھی وہ دل میں اس طرح کے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر رہے تھے. یہ وہ اسباب تھے جن سے یہود کی بدنیتی نظر آ رہی تھی. یہود کا کفار مکہ سے پرانا میل جول تھا اور دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشوں میں مصروف رہتے تھے, یعنی کہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. اب یہود نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف پوری تیاری کے ساتھ زبردست جنگ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے. لہذا قبیلہ بنو نذیر کا وفد گروپ یعنی کہ گروہ جو ہے وہ قریش کے پاس گیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا. وہ فوراً تیار ہو گئے. پھر بنو نذیر کے سردار حی بن اخبت نے قبیلہ بنو قریظہ کو لڑائی پر آمادہ کیا کہ وہ بھی میثاق مدینہ توڑنے پر راضی ہو گئے. سب کو یعنی کہ اپنے ساتھ ملا لیا. بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کفار مکہ باہر سے مدینہ پر حملہ کریں گے تو مدینہ کے اندر قبیلہ بنو قریظہ مسلمانوں سے لڑے گا. یعنی کہ باہر سے وہ حملہ کرتے ہیں تو اندر پہلے یہ موجود ہیں لڑنے والے, ٹھیک ہے نا, بنو قریظہ. اس طرح دونوں طرف سے مسلمان کچل دیے جائیں گے. چنانچہ قریش اور یہود کا تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوجی انتظام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ طلب کیا اور حضرت سلمان فارسی کی رائے کو پسند کرتے ہوئے میثاق کے مدینہ سے باہر خندقیں کھودنے کا حکم دیا. خندقیں یعنی کہ گڑھے. مدینہ کے تینوں جانب مکانات اور نخلستان تھے جس کی وجہ سے شہر محفوظ تھا. صرف شمالی رخ کھلا ہوا تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر پہاڑ کے آگے خندق کھودنے کی تیاریاں شروع کر دیں. عورتوں اور بچوں کو مضبوط قلعوں میں حفاظت کے لیے پہنچا دیا گیا. یعنی کہ عورتوں اور بچوں کی پہلے ہی حفاظت کر لی گئی اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ خندق کھودی جانے لگی. اس کے ساتھ ہی آپ کو دیا ہوا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے غزوہ احزاب میں جس قلعے میں عورتیں اور بچے محفوظ تھے اس قلعے پر یہودیوں نے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر قلعے سے باہر پھینک دیا جس سے یہودی ڈر کر بھاگ گئے. بہت بڑی جرت کی بات تھی کہ اس یہودی کو قتل کر کے اس کا سر جو ہے وہ باہر پھینک دیا اور وہ جو ہے ڈر گئے اس چیز سے کہ یہاں کی عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں. اچھا, خندق کی کھدائی. 8 ذی-القعدہ 5 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھدائی کا کام شروع کرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10-10 گز زمین 10-10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تقسیم کر دی. یعنی کہ پوری برابری کے ساتھ جو ہے وہ سب کو کام پر لگا دیا. 20 دن تک 3,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس دشوار کام میں دن رات مصروف رہے. یعنی کہ آپ خود بھی پیچھے نہیں ہٹے, آپ نے بھی یہ کام کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سخت سردیوں کی راتیں تھی, سامان کی قلت, مسلسل 3 دن تک کے فاقے, پھر راتوں کو جاگنا, مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جوش و خروش کے عالم میں اشعار پڑھتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد کر پھینکتے تھے. کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت چٹان نکلی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال مار کر توڑ دیا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ ہی کی بس کی بات تھی اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اچھا, اس کے بعد ہے انہوں نے کہا ہے کہ سوچیں اور بتائیں اگر مسلمان دشمنوں کی اتنی بڑی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کرتے تو کیا ہوتا, تباہی ہوتی اور کیا ہوتا ہے نا. اسلام کو جو اتنی مضبوطی حاصل ہوئی تو پھر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا. اچھا, یہاں پر ایک وہ دیا ہوا ہے آپ کو
میپ دیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں جنگی صورتحال کی منظر کشی کیا مینجمنٹ تھی وہ دکھائی گئی ہے آپ کو. دونوں طرف دیکھ رہے ہیں آتشی چٹانیں تھیں اور سلا پہاڑ دیکھیں سائیڈ میں ہے ایک طرف. اچھا دشمن کا حملہ اور ناکامی. قریش اور یہود کی 10,000 فوج نے مدینہ پر زور و شور سے حملہ کیا مگر حملہ آور خندقیں دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ عرب میں اس کا دستور نہیں تھا اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں خندقیں کھودی گئی تھی اور یہ حضرت سلمان فارسی کی رائے پر جو ہے ایسا ہوا تھا. اب کوئی چارہ نہ تھا لہٰذا انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور دور سے پتھر اور تیر برساتے رہے مگر کامیابی نہ ہو سکی. اتفاق سے ایک خندق کم چوڑی تھی. عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود جو اکیلا 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا. اچھا اتنی طاقت رکھتا تھا وہ, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ 3 جنگجوؤں نے گھوڑوں سے چھلانگیں لگا کر خندق پار کر لی اور مقابلے کے لیے للکارا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو, واپس چلے جاؤ یا پھر لڑو. اس نے تیسری شرط مانتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبردست حملہ کیا یعنی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا جس سے ان کی پیشانی زخمی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایسی تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی کندھے تک آ گئی. دوسرا حملہ آور نوفل واپس بھاگا تو خندق میں گرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی قتل کر دیا یعنی کہ جو آئے تھے اس طرح سے خندق جو ہے پھلانگ کر ان کا یہ حال ہوا. اللہ تعالیٰ کی مدد. اب آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ کیسے مسلمانوں کی مدد کی. محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حملہ آوروں کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ اتنی بڑی فوج کو ساز و سامان مہیا کرنا آسان نہ تھا. اسی دوران یہود قبائل اور مشرکین مکہ کے درمیان پھوٹ پڑ گئی. اب دیکھیں آپس میں ہی ہو گیا ان کا مسئلہ جس سے کچھ قبائل واپس جانے پر تل گئے اور ایک روز اللہ کے حکم سے شدید طوفان آ گیا. خیمے اکھڑ گئے, کھانے کی دیگیں الٹ گئیں, ریت اور مٹی آنکھوں میں بھر گئی. اونٹ اور دوسرے مویشی رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے, رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے. قرآن پاک میں ہے مسلمانوں اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے. سورہ احزاب میں اللہ پاک فرما رہا ہے لہٰذا حملہ آور بدحواس ہو کر بھاگے اور تقریباً 1 مہینے کے سخت محاصرے کے بعد جنگ ختم ہو گئی. بالکل بے بس ہو گئے تھے حملہ آور. اس جنگ میں 5 مجاہد شہید اور کفار کے 4 آدمی مارے گئے یعنی کہ دونوں طرف ہی نقصان ہوا. اس میں بھی دیکھیں آپ کو ڈو یو نو دیا گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے رفیدہ نامی ایک خاتون زخمیوں کا علاج کرتی تھی. غزوہ احزاب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو ان کے پاس علاج کے لیے لائے گئے تھے. کون لائے گئے تھے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رفیدہ نامی نرس کہلاتی ہیں یہ, ٹھیک ہے. اچھا 2 ناموں والا غزوہ, یہی غزوہ ہے 2 ناموں والا. اس کو احزاب بھی کہتے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں ہم اس غزوہ کو 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب عربی میں گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں. چونکہ یہود اور کفار کے بہت سارے قبائل نے مل کر حملہ کیا تھا اس لیے اسے غزوہ احزاب کہا گیا. اس جنگ کے واقعات سورہ احزاب میں بیان کیے گئے. سورہ احزاب ہے نا, اس میں بیان کیے گئے. دوسرا نام غزوہ خندق ہے کیونکہ خندق کھودی گئی تھی پہلی دفعہ. وہاں پر ایسا کوئی دستور نہیں تھا, کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ جنگیں ہوں تو اس طرح کی خندقیں کھودی جائیں. پہلی دفعہ حضرت سلمان فارسی کی رائے پر جو ہے یہ کام ہوا تھا اور اس کا نام جو ہے وہ غزوہ خندق پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو 2 نام سے پکارا جاتا ہے اس کو, ایک غزوہ احزاب اور دوسرے غزوہ خندق, کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے پہلی بار خندقیں کھود کر کفار کے حملے سے اپنا بچاؤ کیا تھا. غزوہ احزاب کے نتائج. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھود کر دشمن کو الجھن میں ڈال دیا. ظاہر پہلی دفعہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو الجھ گئے, ان کا ذہن بالکل الجھ گیا کہ اب کیا کریں ہم. یہ مورچہ بندی ایسی تھی کہ کفار چاہنے کے باوجود محاصرہ جاری نہ رکھ سکے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا بیکار ہے اب یہاں رکنا, واپس چلے گئے. غزوہ احزاب فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی کیونکہ یہود مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گئے اور آئندہ مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہ کر سکے. غزوہ احد میں مسلمان ثابت قدم نہ رہنے کی وجہ سے نقصان اٹھا چکے تھے. پھر وہی بات آ گئی کہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا انہوں نے, لیکن غزوہ احزاب میں وہ مضبوطی سے ڈٹے رہے اور شاندار فتح حاصل کی. اس کے بعد ہے بنو قریظہ کی بدعہدی اور ان کا انجام. غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابھی ہتھیار نہ
کھولیں اور بنو قریظہ کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 ذی-القعدہ 5 ہجری کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ نے خود کو قلعے میں یہ سوچ کر بند کر لیا کہ مسلمان کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کر لیا جو 25 دن جاری رہا۔ آخر بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال کر خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ کب تک اپنے آپ کو قید رکھتے؟ 25 دن کا محاصرہ تھا اور پھر وہ جو ہے وہ ہمت ہار گئے، مگر یہ شرط رکھی کہ ان کے حلیف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ ابھی میں نے بتایا حریف دشمن کو اور حلیف دوست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور وہ زخمی تھے اور خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے توریت کے مطابق فیصلہ کیا جسے بنو قریظہ کو قبول کرنا پڑا، انہی کی کتاب سے جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس طرح قبیلہ بنو قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا مل گئی اور مدینہ آخری یہودی قبیلے سے پاک ہوا، یعنی کہ آخر اس کا حل ہی یہی ہوا کہ یہودی قبیلے سے پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے ڈو یو نو دیا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ پڑھیے اس کو بھی۔ حضرت طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے بعد طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جس علاقے میں ٹھہرے وہ علاقہ آہستہ آہستہ ان کی رہائش کے لیے تنگ ہو گیا۔ ان میں بہت سے قبیلے کسی نئی جگہ کی تلاش میں مغرب کی طرف چل پڑے۔ جلد ہی انہیں ایک ایسا علاقہ نظر آیا جہاں درخت اور پانی دونوں موجود تھے۔ ان قبیلوں نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ان لوگوں میں ایک شخص کا نام یثرب تھا جو قبیلہ ابیل سے تعلق رکھتا تھا، اسی کے نام کی وجہ سے اس علاقے کو یثرب کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ جو مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پڑا تھا۔ بعد میں فلسطین سے یہودی قبیلے بھی ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ بنو قریظہ یہودیوں کے انہی قبائل کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیے پیج ٹرن کیجئے، پیج نمبر 70 ہے۔ سوچے اور بتائیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت سے فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ انہی کی کتاب تھی نا، اسی کو مانتے وہ، اگر کہیں اور سے کرتے تو وہ تو مانتے ہی نہیں، تو اسی لیے آپ نے انہی کی کتاب سے جو ان کا فیصلہ کیا۔ اچھا یہاں پہ ڈو یو نو دیا ہوا ہے، بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے چند دن بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہت بہہ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ظاہر ہے ان کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا، یعنی کہ اللہ پاک کا جو ہے وہ عرش ہل گیا۔ اب ہم دیکھیں گے، ہم نے پڑھا 5واں سال ہجرت، اس کے دیکھیں ایکسرسائز میں کون کون سے کوسچن ہیں۔ کوسچن نمبر 1 2 3 غزوہ احزاب کے اسباب تحریر کیجیے۔ اسباب صاف صاف لکھے ہوئے ہیں، کیا وجوہات تھی اس کی یہ آپ نے لکھنا ہے۔ غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو بار بار میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اور غزوہ احزاب میں حملہ آور فوج کی تعداد کیا تھی؟ یہ دیکھ لیجئے گا فوج کی تعداد کیا تھی۔ زیادہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، دیکھ لیتے ہیں ہم۔ بدعہدی بھی تو کی تھی لوگوں نے، ٹھیک ہے، کنفرم کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 3 ہے خندق کی کھدائی کی تفصیلات تحریر کیجیے۔ کس طرح ہمارے نبی نے جو ہے وہ مینیج کر کے کام کروایا تھا وہ آپ نے لکھنا ہے کہ 10 جو ہے وہ گز زمین جو ہے وہ 10 صحابہ کرام کے 10 گز زمین جو ہے وہ 10 صحابہ کرام پر تقسیم کر دی تھی تاکہ آسانی سے کام ہو سکے اور جلدی بھی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں 6واں سال ہجرت صلح حدیبیہ۔ اب جو ہے وہ کیا صلح ہوئی ہم دیکھیں گے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے 6واں سال ہجرت جو ہے وہ آپ کا سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور آپ کو وہی MCQs جو ہے وہ تلاش کرنا ہے اس میں سے، اور اس کی بھی جو ہے کوسچن نمبر 1 2 3 اور 5 کو ہمیں ایکسرسائز میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے کوسچن نمبر 1 2 3 4 کریں گے۔ 1 2 3 4 تک، یہ 5 نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ 5 ہے تو اگر وہ بلینک سے چلے۔ 6واں سال ہجرت صلح حدیبیہ۔ مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے اور وہ شدت سے مکہ کو یاد کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کا آبائی وطن۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پیدا ہوئے تھے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکہ میں بے انتہا ظلم کیے گئے تھے، لیکن اکثر وہ مکہ کو یاد کر کے رو پڑتے تھے۔ کئی ایسے مہاجرین بھی تھے جو جان بچا کر نکل آئے تھے، مگر خاندان اور بیوی بچے وہیں رہ گئے تھے۔ ان باتوں کے علاوہ اس عرصے میں مسلمانوں نے حج و عمرہ بھی ادا نہیں کیا تھا، یعنی کہ اس طرف جانا ہی نہیں ہوا۔ غرض سب کی یہ شدید خواہش تھی کہ مکہ جا سکیں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے نبی کا خواب تھا، سچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنا خواب سنایا تو سب خوش ہو کر یہ سمجھے کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کریں گے تو تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تیار ہو گئے۔ آپ دیکھیں وہی بات ہوئی جو آپ نے اپنا خواب سنایا، نبی کا خواب تھا، سچا خواب تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو غسل کر کے عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مکتوم کو مدینہ میں اپنی جگہ حاکم مقرر کیا، یعنی کہ ظاہر ہے آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حاکم مقرر کیا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ صرف تلواریں لی جائیں اور انہیں نیام میں رکھا جائے، یعنی کہ اس کو اس کے کیپ میں جو ہے وہ رکھا جائے۔ قربانی کے لیے 70 جانور ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اسفان کے مقام پر پہنچا تو ایک جاسوس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ قریش اور دیگر قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے اور خانہ کعبہ کے طواف سے روکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر خشک کنویں حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا۔ بدیل بن ورقہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت۔ اب کیا بات چیت ہوئی ان دونوں سے؟ قبیلہ خزاعہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسلام کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کے رئیس بدیل بن ورقہ جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو اپنے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا کہ قریش کی فوجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں جانے نہ دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ایک مدت طے کر لیں، اور اگر انہیں لڑنا ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ نہ کر دے۔ یعنی کہ آپ نے تو اعلان کر دیا کہ ایسا، یعنی کہ جب تک میری جان نہیں چلی جاتی میں ان سے لڑتا رہوں گا، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف تھے۔ بدیل نے واپس جا کر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنائی۔ اس پر عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش سے اجازت مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ طے کر سکیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش پر فتح پا لی تو اس کی مثال نہ ہوگی کہ کسی نے اپنی قوم کو خود برباد کیا، اور اگر قریش جیت گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا کہ تجھے کیا معلوم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت ہے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ اس نے واپس جا کر قریش کے سرداروں سے کہا اے قوم، بخدا میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے صحابہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ خدا کی قسم اگر وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو حکم بجا لانے کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں۔ جب وضو کرتے تھے تو لگتا تھا کہ اس وضو کے پانی کے لیے لڑ پڑیں گے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، یعنی کہ نیچی کر لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ یعنی کہ ہمارے نبی نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو ہے ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، کیونکہ لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ایک مدت طے کر لیں، یعنی کہ ایک مدت طے کر لیں، ایک ڈیوریشن بنا لیں۔ اگر انہیں لڑنا ہے تو اس ذات کی قسم پہلے ہی بتا دیے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میری جان نہیں چلی جاتی میں لڑتا رہوں گا، ٹھیک ہے، اس کی خاطر، اللہ پاک کی خاطر۔ اچھا تو پھر وہ تو انہوں نے تو کہا کہ بھائی میں تو اتنی تعظیم دیکھی ان کی، آپ کوئی ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ جو ہے وہ ان کی پیشکش کو، ان کی تجویز کو جو ہے وہ قبول کر لیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ روانگی. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر بھیجا جائے تو جو قریش کے سامنے صحیح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے مقصد کی وضاحت کر سکے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور ان سے فرمایا انہیں جا کر بتاؤ ہم لڑنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں, انہیں اسلام کی دعوت بھی دو. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا. ظاہر ہے آپ نے تو بالکل صاف صاف بتایا ہوگا جو بھی بات تھی. قریش نے ان کو پیشکش کی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں, مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نے کیسے کر لیتے وہ اکیلے, پیچھے اتنا بڑا لشکر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خود طواف کریں. ان کے انکار پر قریش نے غصے میں آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا. بیعت رضوان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے مگر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی, یعنی کہ ان سے یہ وعدہ لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے. یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی. اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. یعنی کہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا, تو جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے جو ہے وہ فرمایا اللہ مومنین سے راضی ہوا, یعنی کہ اللہ پاک ان مسلمانوں سے راضی ہوا. صلح نامہ. کیا صلح نامہ تھا یہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کا جوش دیکھ کر قریش ڈر گئے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا اور سہیل بن عمرو کو معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا. سہیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیر تک گفتگو کی. سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیر تک گفتگو کی. بالآخر صلح نامہ تیار ہو گیا. اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی. اس صلح نامے کی شرائط یہ تھی. نمبر 1, مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے. نمبر 2, اگلے سال آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے. نمبر 3, دستور کے مطابق مسلمان اپنے ساتھ صرف تلواریں لا سکتے ہیں. تو ہمارے نبی نے بھی کہا تھا کہ ہم صرف تلواریں لے جائیں گے, وہ بھی نیام میں ہوں گی. نمبر 4, 10 سال تک دونوں فریق جنگ بند رکھیں گے. وہی ڈیوریشن ہمارے نبی نے کہا تھا کہ ایک مدت کا تعین کر لیا جائے, تو 10 سال کا تعین کر لیا گیا. ٹھیک ہے. نمبر 5, عرب قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ اس معاہدے کے جس فریق کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں. نمبر 6, کفار مکہ کا جو آدمی سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس کر دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو صلح نامہ تھا اس کی خلاف ورزی ہوتی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دستاویز لکھوائیں, یعنی کہ تحریری طور پر جو اس کو لکھوایا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نبھانا. ابھی یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے. وہ مکہ سے بھاگ کر آئے تھے. ان کے باپ نے ان پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت تشدد کیا تھا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخم دکھائے, لیکن معاہدہ ہو چکا تھا, ظاہر لکھا جا چکا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صبر کرو ابو جندل, صبر کرو, میں نے صلح کر لی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا عہد دے رکھا ہے. یعنی کہ ظاہر ہے آپ نے وعدہ کر لیا ان سے, اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے. سہیل ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچا مارتے اور گھسیٹتے ہوئے لے گیا. یعنی کہ ان کا جو ان کے والد صاحب جو تھے سہیل ابو جندل کو جو ہے وہ اس طرح سے لے گئے, منہ پہ تھپڑ مارا اور گھسیٹتے ہوئے واپس لے گئے. صلح نامہ لکھے جانے کے بعد مسلمان رنج و غم میں ڈوب چکے تھے. ایک تو عمرے کی سعادت کے بغیر واپس جانا, دوسرے صلح حدیبیہ کی شرائط کے بارے میں انہوں نے غور و فکر سے کام نہیں لیا تھا. اس لیے انہیں اس صلح نامہ میں قریش کی فتح اور مسلمانوں کی شکست محسوس ہو رہی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قربانی کا حکم دیا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور بال منڈوائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ بال کٹوا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہی عمل دہرایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے روانہ ہونے لگے تو اسی وقت انا فتحنا لگا فتحا مبینا سورہ فتح نازل ہوئی کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دی. اسی وحی کے نازل ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مطمئن ہو گئے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط مفید ثابت ہوں گی. اس وقت انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم نے جو ہے وہ غلطی کی ہے, لیکن بعد میں اللہ پاک نے جب خوشخبری دی تو سمجھ گئے کہ نہیں, اس کی شرائط جو ہے ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی.
صلح حدیبیہ کے نتائج، کیا نتائج ہوئے اس کے؟ صلح حدیبیہ سے پہلے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے، مگر اس صلح نامے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقابلے کا دشمن سمجھنے لگے۔ اس کے بعد اس صلح نامہ کی ایک شرط کہ مسلمان واپس لوٹ جائیں اور اگلے سال زیارت کے لیے آئیں۔ اس شرط کو مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو بھی دوسرے مذاہب کی طرح مان لیا تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے بعد کفار اپنے خاندان والوں سے ملنے اور تجارت کے سلسلے مدینہ آنے جانے لگے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کا رہن سہن اور اخلاق دیکھا تو اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، یعنی کہ دونوں کا کوارڈینیشن ہوا تو خود ہی اسلام جو ہے وہ پھیلنے لگا۔ اور پھر اس صلح نامے کے بعد اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس زمانے میں مسلمان ہوئے۔ فرما رواں کی دعوت اسلام، 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما رواں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کی تفصیل آپ 6ٹھی جماعت میں پڑھیں گے، یعنی کہ آپ آگے کی کلاسز میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ فرما رواں کہتے ہیں جو اس وقت کا حاکم ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا سوچیں اور بتائیں، صلح حدیبیہ کی وجہ سے مکہ فتح ہوا، بتائیے کیسے اور کتنے عرصے بعد؟ ٹھیک ہے، یہ آپ سوچیں اور لکھ کر رکھیں تاکہ میں دیکھ سکوں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایکسرسائز بھی آپ کانٹینٹ سے دیکھ لیجئے گا، کون کون سے کوسچن ہیں اس کے، بلینکس بھی دی ہوئی ہیں۔ ہم نے 6 سال ہجرت پڑھا ہے۔ اچھا اس کا کوسچن نمبر ہے 1 2 3 ہاں 4 کی بجائے یہاں 5 آپ کے کانٹینٹ میں لکھا ہوا ہے، لیکن 1 2 3 4 یعنی کہ اس کے چاروں کوسچن جو ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے کانٹینٹ میں اس کو سولوشن موجود ہے، بلینکس بھی فل ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا جو ہے وہ 3 سال ہجرت سے 6 سال ہجرت ہم نے پڑھا، 3، 4، 5، 6 ہم نے 4 سال ہجرت پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو رہ گئے ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں جتنا کچھ میں نے ابھی پڑھایا اس کو اچھی طرح سے دیکھیے گا ویڈیو کو۔ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کو کانٹینٹ میں مل جائے گی، کانٹینٹ سولوشن میں جو کچھ رہ گئی تھی مڈ ٹرم کی وہ مڈ ٹرم کے کانٹینٹ سولوشن میں ہوگی، اور جو کچھ فائنل میں ہے وہ آپ کو فائنل میں ایگزامینیشن کانٹینٹ کے ساتھ مل گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیے بیٹا، یہ اسسمنٹ آپ کا رہ گیا، یہ بھی دیکھ لیجئے، دیکھیے یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھ رہے ہیں میں نے ریڈ کر کے جو ہے وہ شارٹ کوسچن جو ہے بنائے ہیں، آپ بھی اسی طرح سے ریڈ کر کر شارٹ کوسچن بنائیں گے۔ یہ جو ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے آنسر لکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے آنسر لکھیں گے، یہ 3 پیج پر میں نے کیا ہے، میں ابھی آپ کو دوسرا پیج بھی دکھاتی ہوں، بہت سارے کوسچن ہیں۔ میں نے تمام جو ہے جتنا آپ کا کانٹینٹ تھا میں نے سب کو ریڈ کیا ہے، ریڈ کر کے جو ہے وہ آپ کو شارٹ کوسچن لکھیں گے لازمی۔ اسی طرح آپ کو نیکسٹ اسسمنٹ بھی ملے گا، اس میں ہم دیکھیں گے کوسچن آنسر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اچھی طرح سے جو ہے ان کے آنسر فائنڈ آؤٹ کیجیے گا۔ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ کافی کوسچن ہیں، ان کے سب کے آنسر آپ کو لکھنا ہے لازمی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ریڈ کر کے جو ہے وہ کوسچن بنائے ہیں، آپ بھی جو ہے اسی طرح سے ریڈ کر کے کوسچن بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے آنسر آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ میں پوچھوں گی جس کی نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی میں آپ سے سارے آنسر پوچھوں گی پہلے، اس کے بعد جو ہے ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیا سب نے، چلیں اللہ حافظ۔